خیبر پختونخوا میں سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر ہلچل کا شکار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں، لیکن اس کے بعد سے بہت سی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں نے اس انتخابی عمل پر کافی سوالیہ نشانات بھی لگائے ہیں، تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اپوزیشن نے نہ صرف انتخابی عمل کو غیر شفاف قرار دیا ہے بلکہ اس معاملے کو عدالت لے جانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں کے پی صوبائی اسمبلی کے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کا معاملہ بھی اب لٹکا ہوا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سہیل آفریدی کا غیر متوقع انتخاب کئی حلقوں میں حیرت کا باعث بنا ہوا ہے، جس کے بعد سیاسی اور قانونی محاذ پر کئی اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا تقرری میرٹ پر ہوئی؟ کیا اندرونی پارٹی دباؤ شامل تھا؟ اور کیا یہ فیصلہ عوامی نمائندگی کا حقیقی مظہر ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب صاحب۔ شیر علی ارباب صاحب، اس تبدیلی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو طرز سیاست ہے وہ کافی تبدیل ہو جائے گی۔ اب کیا یہ احتجاجی ہوگی، یہ مفاہمتی ہوگی، یہ مزاحمتی ہوگی؟ دیکھیں، ابھی جب بھی نئی چیف منسٹر انشاءاللہ کل اوٹ لیں گے تو اس کے بعد پارٹی جو ہے نئے عمل پہ کام کرے گی، عمران خان صاحب کی رہائی کی، اور ہم جو ہیں ہمارا مقصد ہے عمران خان صاحب کو ان غلط کیسز سے، جعلی کیسز سے بری کر کے نکالنا۔ اس میں مفاہمت جو ہے اس سے زیادہ ہمارا ٹلٹ ہوگا مزاحمت کی طرف، بٹ آئین کے اندر ہم آئین شکن نہیں ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جب مزاحمت آئے گی، بڑھے گی، تو اس سے حل کی طرف جو ہے وہ راستہ نکلے گا اور خان صاحب اس میں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ شیر علی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کے ہم مزاحمت کریں گے، آپ نے جب مزاحمت کی ہے وہ الٹی گلے ہی پڑی ہے، اور آپ کا دعویٰ یہی رہا ہے کہ ہم نے آئین کے اندر رہ کے مزاحمت کی تھی، لیکن 9 مئی بھی ہوا، 26 نومبر بھی ہو گیا۔ اس مرتبہ ایسی کیا صورتحال ہوگی اور آپ آئین کے اندر بھی رہیں گے اور آپ کے مطالبات بھی منظور ہو جائیں گے، آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا؟ دیکھیں، ہمیں ایک تو یہ ہے کہ کسی سے کوئی بھیک نہیں چاہیے۔ اگر 9 مئی کے دیکھیں، اس میں بھی ہم نے شہداء دیے، ریاستی بلکہ ریاستی اداروں یا محکموں نے ہم پہ گولیاں برسائے، ہمارے ورکر شہید کیے۔ 26 نومبر کو جو ہے احتجاج تھا، اسلام آباد ہم پہنچے، اور جو ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ روف ٹاپ سے کی مدد سے سیدھی جو ہے ہم پہ گولیاں چلی اور ہمارے ورکر جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اب ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم کوئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے۔ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ 9 مئی اور 26 مئی ہوا۔ ان سب سے ہم دہشت گردوں کے ساتھ تو مذاکرات تو آپ کہہ رہے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان سے مذاکرات کریں، ریاست تو چاہتی ہے ان سے مذاکرات نہ ہو، ان کا کلا کماؤ۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو۔ ہماری حکومت میں بھی اور ہماری حکومت جب ختم ہوئی اس کے بعد بھی پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی، آپ آپریشن کی پھر حمایت کرتے ہیں بحیثیت جماعت؟ ایک منٹ، میں آپ کو پوری دلیل دیتا ہوں، میں آپ کو یس اور نو والی بات ہے نہیں، بیکاز اس میں زندگیاں اور پورے پختونخوا کے عوام کا فیوچر ہے، سو اٹس ناٹ ویری سمپل کہ ہاں اور نہ۔ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی تھی، اس کے اندر جو یہ پروپوزل آیا تھا، یہ آرمی چیف اور اس وقت DGI کی طرف سے آیا تھا، ہماری طرف سے نہیں گیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو بھی کوئی آپریشن کے حوالے سے کارروائی ہو اس کو، بیکاز اب ہم 22 آپریشن پختونخوا میں ہو چکے ہیں، جو باقی صوبے میں کوئی بیٹھ کے ہمیں یہ درس دیتا ہے نا کہ آپریشن ہونا چاہیے، وہ ختم ہو اور ہمیں اسکول کرتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، بیکاز 22 آپریشن ہمارے صوبے میں ہوئے ہیں، ان 22 آپریشن سے حالات اچھے نہیں بدتر ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح باقی صوبے میں خدا نہ کرے اس طرح آپریشن ہوں، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صوبہ چاہے گا۔ اس سے کیا عوام کو ہوا؟ 70,000 شہداء ہم نے دیے، ہمیں ملا۔ ٹھیک ہے جی۔